دینی بھائیوں، یہ اللہ کے فضل اور کرم کی بات ہے کہ جو اللہ پاک ہمیں سے دین کے کام کی فکر، دین کے کام کی محنت، دین کے کام کی سوچ اللہ لے رہا ہے. تھوڑی زیادہ جتنی بھی لے رہا ہے تو اللہ لے رہا ہے. اس کام کی محنت پر کیا ملے گا؟ جس کام کی خالی فکر لے کر بیٹھنے پر اللہ اس شخص کی، چاہے وہ 1 ہو، 1,00,000 ہو، کتنے ہوں، اور دین کی فکر لے کر تھوڑی دیر وہ بیٹھے ہیں، دین کے مذاکرے کیے ہیں کہ دین کس طرح ہماری زندگیوں میں آئے، دین کس طرح پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچ جائے، اللہ کا تعارف پوری دنیا کو ہو جائے، اور سب کو یہ پتا چل جائے کہ قیامت کی صبح تک کامیابی جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اور پاکیزہ طریقوں میں ہے. اس کی محنت تو ابھی آگے ہے. جو فکر لے کر بیٹھتے ہیں تو حدیث پاک کے مفہوم میں آیا کہ اللہ پاک ان بیٹھنے والوں کے لیے اس مجلس کے ختم پر ایک فرشتے کو بھیجتا ہے اللہ پاک، جو فرشتہ سب کے لیے اعلان کرتا ہے کہ مجلس میں بیٹھنے والوں ساروں. حالانکہ سب کی فکر بھی صحیح نہیں تھی، ہے نا، کچھ ایسے ہی الو سلو بھی ہوتے ہیں جو دیکھیں کیا کر رہے ہیں، ہے نا جی، ہے نا، ہمیں نہیں ضرور دیکھیں کیا کر رہے ہیں، اور وہ بھی مجمع میں، تو ان کو بھی اللہ سب کے بیچ میں لے کر اعلان کرواتا ہے، سب کو، کسی ایک کو جدا نہیں کرتا. اور اللہ یہ اعلان کرواتا فرشتے سے کہ اے مجلس میں بیٹھنے والوں ساروں، اللہ نے تم ساروں کی پچھلی ساری زندگی کے سارے گناہ اس بیٹھنے کی برکت سے معاف کر دی. تو اس کام کے کرنے پر کیا انعام ملے گا، اللہ اس کی سمجھتا. یعنی ابھی کیا نہیں کچھ بھی، ہے نا، ابھی ارادے کیے، سنا ہے، سوچا ہے، کیا کچھ بھی. اور دنیا کے کسی کام کے سوچنے پر اگر 1 سال کوئی شخص بیٹھ کر یہ سوچتا رہے کہ زمین میں ہل لگانا چاہیے، ہے نا جی، نہ ہل لگائے نہ دانا ڈالے تو کچھ ملے گا؟ ملے گا. اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ جو زمین کے بارے میں فکر سے ایگریکلچر والوں کی بات سنیں گے تو ان کی زمین میں بہت غلہ ہوگا، تو بولو کوئی جگہ ملے گی بیٹھنے کی؟ جی سارے ہو فری میں ملے گا. اور اعلان کرنے والے نے کیا اور دینے کا ابھی پتا، لیکن جس کا اعلان اللہ کروائے تو وہاں کوئی کمی ہوگی؟ بولو. اور فری میں خالی بیٹھنے پر تو ذرا سے بھی سمجھ ہو تو یہ پتا چلے کہ یہ کام جو اللہ نے ہمیں بطور انعام دیا، یہ کام ہے کیا، اور کتنا قیمتی اور کتنا اعلیٰ کام ہے، جس کی خالی فکر لے کر بیٹھنے پر اتنا بڑا انعام ہے. تو اس کام کو کرنے پر اللہ ہر ایک کو کیا دے. لیکن ساتھیو یہ بات سن لو، بیٹھنے پر ثواب ملے گا، ہے جی، ثواب ملے گا، گناہ معاف ہوں گے، پر دین زندگی میں آئے گا، دین زندگی میں آئے گا اس کام کی محنت چلنے سے. اور جتنا چلے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے دین کے لیے قربانی دے دی
والذین جاہدوا، جن لوگوں نے قربانی دی تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی قربانی کے بدلے میں نے ان لوگوں کے لیے ہدایت کی راہیں کھول دی، راستہ نہیں راہیں کھول دی۔ راہیں ہر طرف سے ہوتی ہے نا، راستہ تو ایک ہوتا ہے نا، اور راہیں ہر چاروں طرف سے۔ تو اللہ اعلان کر رہا ہے کہ میں نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے دین کے لیے قربانی دی، میں نے ان کے لیے ہدایت کی راہیں کھول دی۔ تو ہر راستے سے ہدایت آئے تو پھر بولو ہے جی، چاروں سمت سے بارش آئے تو کیسی ہوگی، ہے نا جی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ پاک اس کی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اللہ پاک ہمیں موت تک اور قیامت تک ہماری نسلوں کو اور پوری امت کو اس کام کے کرنے کے لیے اللہ قبول فرمائے۔ ساتھیوں، یہ دعوت کا کام کریں گے تو ہوگا کیا؟ دعوت کیا ہے؟ قرآن، قرآن پورے کا پورا دعوت ہے، اور قرآن کی دعوت کو سمجھنا ہے عملی طور پر۔ قرآن کی دعوت کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو پھر جب قرآن کے حکم ہوں گے اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقے سے پورے ہوں گے، تو پھر ہر طریقے اور ہر راستے میں ہدایت کا نور آتا چلا، ہدایت کا نور۔ اور جب زندگی نورانی بنے گی تو پھر فیصلے کیا ہوں گے آپ سنو۔ قرآن ہے نا، قرآن اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ارے سمجھو، پہلی امتوں کو روزے ملے اور روزوں کے ان کو ثواب ملے، لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ملا؟ رمضان ملا۔ کیا ملا؟ کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ملا۔ نہیں سمجھے ہو؟ روزے ہی نہیں ملے۔ قرآن کو اللہ کرے قرآن کو سمجھے ہم، کہ پہلی امتوں کے جتنے واقعات آ رہے ہیں روزوں کے آ رہے ہیں، مہینے سے کم سے لے کر 2 3 مہینے اور اس سے زیادہ بھی سال کے ان پر روزے کئی قوموں پر فرض ہوئے، لیکن ہوئے کیا؟ روزے۔ اور جب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر آیا تو روزے ہی نہیں، بلکہ اللہ نے کہا تمہیں میں نے رمضان دیا، کہ یعنی روزوں میں تمہیں میں نے تحفہ قرآن دیا ہے جی۔ اور یہ رمضان میں جو قرآن اترا تو اللہ نے رمضان کے مہینے کی قیمت باقی مہینوں کے اعمال سے 70 گنا بڑھا دی۔ کتنی؟ یہ مہینے کو نسبت ہے قرآن سے خالی، یعنی رمضان کے لیے قرآن نہیں اترا، مہینے میں اترا، تو اس مہینے کو نسبت جب قرآن سے لگی تو اللہ نے قیمت اس مہینے میں جس رات کو اترا لیلۃ القدر، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تم لیلۃ القدر کو اللہ قرآن میں کہہ رہا کیا جانتے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ لیلۃ القدر من خیر الف شہر، ماں لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ کیوں؟ اس لیے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تحقیق کہ میں نے اس رات میں قرآن نازل کیا، اور جس میں نے قرآن نازل کیا تو اللہ دنیا کو آج بتا رہا ہے کہ پھر کیا جانتے ہو تم سارے کہ یہ لیلۃ القدر جس میں قرآن اترا ہے یہ ہے کیا؟ تو اللہ کہتا ہے اگر ایک رات لیلۃ القدر تمہیں مل جائے تو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اور جس کو اللہ افضل کہہ دے
قیامت کی صبح ساری دنیا لگی رہے تو اس کی افضلیت کو بتا نہیں سکتی کہ وہ کتنی، کیونکہ اتنا بڑا اللہ افضل کہہ رہا ہے. کیوں کہہ رہا ہے؟ خالی یہ نہیں کہ رمضان کی وہ 27ویں رات یا 25ویں یا جو بھی، وہ نہیں کہ اس رات میں قرآن میں نے نازل کیا. جس مہینے میں نازل ہوا تو 70 گنا ثواب بڑھ گیا، جس رات میں ہوا تو 1000 مہینے کی عبادت سے وہ ایک رات بڑھ گئی. تو پہلے یہ بتاؤ کہ جس ذات پر یہ قرآن نازل ہوا، رات پر نہیں ہوا، جس ذات پر قرآن نازل ہوا اس کا کیا مقام ہوگا. اور پھر جس امت کے لیے اللہ نے کیا، اور وہ امت جب قرآن سے جڑے گی تو اس کا مقام کیا ہوگا. تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ جو اللہ سمجھا رہا ہے، اللہ کرے سمجھ میں آئے. 30 روزے ہم نے رکھے، وہ جو قرآن نازل ہوا اس کے قانون سے، اور اس کا قانون کا نام تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو 30 یا 29 جو بھی ہے، 29 ہو تو بھی 30 ہوتے ہیں. وہ تو آپ لوگ اکثر جانتے نہیں. ہم جب چھوٹے چھوٹے گئے تھے 56-57 میں، پھر 60 تک، اس سے پیچھے بھی یو پی کے جتنے دکاندار تھے نا، یہ محلوں میں گلیوں والے دکاندار، گاؤں میں قصبے میں جو گلیوں میں دکانیں ہوتی تھی یو پی میں، تو وہ بچے سودا لینے جاتے تھے، گھر کے بچے. تو وہ سودا دے کر تھوڑا سا کوئی مٹھائی وٹھائی اٹھا کے دیتے تھے. یو پی کی زبان میں اس کو کہتے تھے رونگا، یعنی فری میں. اس رونگے کے لیے بچے سودا اسی دکان پر توڑتے تھے. سودا تو پیسوں کے اور رونگا آپ سمجھے ہو. پھر سمجھ جاؤ کہ وہ دکاندار کیوں دیتے تھے رونگا، کہ بچے اس رونگے کی شوق میں ان دکانوں کی طرف جاتے تھے. رونگا. تو کبھی کبھی اللہ بھی اپنے بندوں کو ایک رونگا یعنی 29 کا چاند دکھا دیا اور ایک روزہ فری میں رونگے میں دے دیا، اور اس کی بڑی خوشی ہوتی ہے امت کو. امت میں ایک مغالطہ لگتا ہے میرے جیسوں کو، آپ جیسوں کو نہیں. اور وہ شک کرتے ہیں لوگوں پر کہ یہ خوش زیادہ کیوں ہے، کہ شاید رمضان سے تنگ تھے تو ایک روزہ کم ہوا تو نہیں. خدا کی قسم، رمضان تو مومن کو اپنی جان سے پیارا، اور رمضان جب جاتا ہے تو مومن راتوں رات روتے ہیں. یہ رونگے کا رونگا جو ملا نا اللہ کی طرف سے فری میں، تو اس کی خوشی جیسے بچوں کو ہوتی ہے نا، تو اللہ کے سامنے تو سارے انسان، اگر 20,000 سال کا وہ بھی بچہ ہی ہے نہیں، تو اللہ بھی پھر رونگا. ایک روزہ یعنی 29 کا چاند دکھایا تو ایک روزہ رونگے میں دیا کہ انہیں زیادہ خوشی ہو کہ رونگا بھی ملا ہے نا جی. سمجھ جاؤ. اچھا جی، اب رونگا تو ملا ایک روزے کا، وہ 30 کا ہو یا 29 کا. ہمارے علاقے میں پہاڑوں پر اب تو ہو گیا نا اور ہی سسٹم، تو پہاڑوں پر چڑھ کر 29 کو رمضان دیکھتے تھے وہ چاند. اور جس کو چاند نظر آتا تھا تو ہمارے لوگ آج تو جی کھرا کے آواز جڈو مڈو، اتنی لوگوں کی آواز ہوتی تھی، اگر ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں بلائیں تو آواز پہنچا دیتے تھے. تو وہ آدمی پہاڑ کی چوٹی سے بلا کے نیچے دیہات میں جی، اگر گوجری ہو تو گوجری میں، بکروالی ہو تو بکروالی میں، کشمیری ہو تو کشمیری میں، پہاڑی ہو تو پہاڑی میں، اوپر سے کہتا تھا چاند نظر آ گیا. تو پورے گاؤں میں ایک ہی آواز ہوتا تھا، چاند مبارک، چاند مبارک، چاند ہے جی. عورتیں کوئی عید پڑھنے نہیں جاتی، وہ بھی اندر خوش ہے، چاند مبارک چاند ہے جی.
یعنی چاند مبارک. اور کس کو مبارک؟ جس نے 30 دن قرآن کے مطابق قرآن کا قانون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقے سے اپنایا. مبارک کس کے لیے؟ اس کے لیے ہے نا جی. چاند اس کے لیے مبارک ہے نا, ہے جی. اچھا جی, اب چاند مبارک, چاند مبارک, چاند مبارک, اتنی خوشیاں. آواز گئی جیل میں قیدیوں کو, ان کو کوئی چھٹی نہیں ملتی تھی, عید پڑھنے کی چھٹی نہیں تھی, لیکن قید کے اندر بھی ایک دوسرے کو کہہ رہے چاند مبارک, چاند مبارک, چاند مبارک ہے جی. ہر جگہ یہ چاند مبارک. سنو کیا ہے یہ کہ اللہ نے 30 دن جو ہم نے قرآن کے مطابق نکالے, تو اب اللہ نے چاند کو پہلی خوشی کے طور پر دکھایا. حالانکہ جو رمضان کا اصل مسئلہ وہ تو عید پڑھ کے جب لوگ واپس آئیں گے تو پھر حدیث پاک کے مفہوم میں آیا کہ وہ ایسے آئیں گے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے, یعنی گناہ. لیکن چاند کی خوشی سب کو ہے نہیں کہ چاند مبارک, چاند مبارک. کیوں کہ اللہ خوشی پہلے بھیجتا ہے, ثواب بعد میں دیتا ہے. اللہ کے خزانے میں اپنے بندوں کے لیے سب سے بڑا انعام جو ہے, اللہ اپنے بندوں کو خوش کرتا ہے جی. اور جس کو اللہ خوش کرے اسے کوئی اور پریشانی نہیں سمجھو. تو چاند مبارک, چاند مبارک. اب ساتھیو اللہ نے ہمیں ایک محنت دی دعوت. اب سمجھنا بات کو, ہمیں ایک محنت دی اللہ نے کہ جس طرح 30 دن تم نے گزارے اور اللہ نے تمہیں چاند بھیجا مبارک, تو فرمایا دعوت کی محنت سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ بندے بندی تیری 60 70 80 سال 100 سال جو عمر ہے یہ گزرے اللہ کے حکموں پر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. جب تیری یہ زندگی 50 60 70 80 سال گزرے گی ہے جی قرآن کے مطابق حضور کے طریقے پر, تو اللہ کے ہاں اس زندگی کا نام ہے زندگی رمضان والی. یہ کیسی زندگی ہے؟ رمضان. کون سی؟ جس طرح رمضان میں روکا رک گئے, اس طرح موت تک جن چیزوں سے روکا رک گئے اور جو کرنے کو کہا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. تو اب یہ ساری زندگی رمضان جیسی. تو پھر اللہ کہے گا اے میرے بندوں اور بندیوں, تم خالی زندگی گزارو دعوت والی, یعنی رمضان جیسی. میں تمہارا خدا تمہیں موت بھیجوں گا عید کے چاند جیسی, کہ تمہیں جو اصلی چاند خوشی کا نظر آئے گا وہ کب آئے گا؟ تمہاری موت. کہ تمہاری موت جو آئے گی وہ عید کا. نہیں سمجھ آئی؟ معلوم ہے عامر بن طفیل بڑا خطرناک وہ تھا جس کے دربار میں وہ 3 صحابی بھیجے خط دے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور ان کا جو ذمہ دار ایک بنایا. جب وہ اس علاقے کے قریب پہنچا تو انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ اس کی نیت خراب ہے. تو 2 ساتھی دیکھو کہ اب یہ مار دے گا, یعنی قتل کرے گا. تو 2 ساتھیوں کو امیر صاحب چھوڑ کے باہر اکیلے گئے. ہم ہوتے تو جو بڑا تھا وہ چھوٹو کو بھیجتا تم جاؤ. نہیں سمجھے؟ سمجھ نہیں آئی سمجھ؟ بھائی دنیا کا قانون ہوتا تو جہاں جان لگتی ہے وہاں بڑا پیچھے رہتا ہے اور چھوٹے کو آگے گزرتا ہے نا, ہے جی. لیکن وہاں امیر آگے گیا اور ان کو پیچھے چھوڑ گیا کہ تم ادھر رہو. لگتا ہے کہ اس کی نیت میں خراب ہے, اگر نیت خراب ہوگی تو میں اکیلا لگ کام آؤں گا, تم رہ جاؤ. دیکھو
اب یہ کہ خط دیا، خط اس نے پھاڑ کر اور اس طرح چہرے پہ مارا، اور پیچھے کھڑے ایک ظالم کو حکم دیا کہ اس کو پیچھے سے برچا مارو. تو ان کو پیچھے سے جو برچا مارا گیا تو یہاں سے باہر برچا گیا، کلیجہ چیر کر باہر، اور جو برچا اس نے کھینچا تو خون کے فوارے، اور یہ آخری زندگی. تو انہوں نے اب وہ دربار بیٹھا تھا اس کا، سب لوگ بیٹھے تھے اس کے تماشا دیکھ رہے تھے. ہاں جی، تو انہوں نے کیا کیا، وہ خون جو فوارے جا رہے تھے اپنے چلو میں بھرا، ایسے بھرا، اور ایسے چہرے پہ لگایا اور ایسے ہاتھ اٹھایا اوپر دربار میں، اور یہ کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اور چہرہ مسکرا رہا تھا اور یہ کہتے جا رہے تھے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اور یہ کہتے ہی کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہتے ہی دم پورا ہو گیا. سارے درباری حیران پریشان ہو گئے، کیونکہ ان کے ہاں موت ناکامی تھی نا. ارے ان کے ہاں موت، اور یہاں مومن کی موت عید کا چاند، خوشیوں والی ہے جی. تو ایک آدمی جو بعد میں ایمان لائے، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے اس وقت کے وہ جو تھے ان کے ایک ساتھی سے پوچھا، اور وہ کہتے ہیں وہ بھی ایمان لیا، لیکن وہ خود کہتے ہیں کہ جن سے میں نے پوچھا مجھے اب یہ یقین ہے کہ وہ ایمان پہلے لے آئے تھے تو اندر چھپایا ہوا تھا انہی درباریوں میں. تو ایک پوچھتا ہے دوسرے کو ایک بات بتاؤ کہ یہ ناکام ہو گیا، یعنی موت آ گئی، اور اس نے جو ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگایا ہے فزت برب الکعبہ کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ کیا اعلان ہے، یہ کیا نعرہ ہے؟ کیونکہ ان کے ہاں موت ناکامی، اور یہاں رب کعبہ کی قسم کھائی ہے صحابی نے اور کہا کہ فزت برب الکعبہ کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اس وقت وہ فرماتے ہیں کہ میرے اس ساتھی نے جو ادھر ہی تھا، لیکن لگتا ہے کہ میں تو ابھی نہیں تھا مسلمان، لیکن لگتا ہے کہ وہ ایمان لایا ہوا تھا اور اندر چھپائی. تو اس نے مجھے کہا تمہیں معلوم نہیں، یہ جو مسلمان ہوتے ہیں ان کی موت ایسے نقشے لے کر آتی ہے کہ یہ اس میں نقشوں میں کامیابی سمجھتے. انہوں نے کہا جب اس نے یہ کہا تو میں نے فوراً اندر اسی وقت کلمہ پڑھ لیا. جن کی موت اتنی خوشی کامیابی ہے ان کی زندگی کیسی کامیابی. تو کہتے میں نے کسی کو بتایا نہیں، اس کے کہنے پر، حالانکہ اس نے بھی مجھے یہ نہیں بتایا کہ میں مومن ہوں، ہے نا جی. تو میں نے ساتھی سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے فزت برب الکعبہ. تو اس نے کہا یہ مومن ہے اور ان کو مسلمان ہے، اور ان کو موت جو ہے وہ عید کا چاند بن کے آتی ہے. کہتا میں اسی وقت، اس کو نہیں بتایا، میں نے اسی وقت اندر سے کلمہ پڑھ لیا کہ میں بھی وہی موت مروں. ہے جی جو عید کے چاند بن. اچھا ساتھیو، اب وہ چاند رمضان کا اور یہ موت چاند دعوت کا ہے جی. اب دیکھ لو فرق کیا ہے کہ وہ مبارک چاند ہے جی، رمضان کی عید کو ایک دن کی عید ہے، بقرہ عید 3 دن ہے، بس پھر عید گئی. لیکن یہ جو موت پر عید کا چاند نظر آتا ہے نا، یہ اگر خربوں سال بھی پھر گزر گئے کبھی عید پرانی، روزانہ ہمیشہ عید ہی. اور پھر سن لو کہ قرآن والا روزہ، ایک رمضان بھی قرآن ہے، لیکن قرآن والا روزہ پوری زندگی جس نے جہاں سے قرآن نے روکا رک گئے، اور جو قرآن نے کرنے کو کہا کیا.
اب ان کا کیا ہوگا کہ یہ امت صرف یہی ہے، اور جب یہ محشر میں جائے گی تو حدیث پاک کے مفہوم میں ہاں اچھا جی ایک بات سن لو، یہاں جو روزہ رکھتے ہیں تو افطاری کی تیاریاں کرتے نہیں کرتے؟ ہاں جی، فروٹ کرتے ہیں، جنے شربت بناتے ہیں، اور پھر کوئی زیادہ ہی عقل مند ہو تو اس کے پاس ہو تو زمزم لاتے ہیں، افطار کرتے ہیں۔ لیکن جب یہ دعوت کا روزہ زندگی کا رکھ کے گیا، جسے اللہ بھی کہہ رہا بندے تیری عمر رمضان جیسی گزری، اس لیے میں نے تجھے موت عید کے چاند جیسی بھیجی، اور تیرا روزہ میرا محبوب محشر کے دن میرے سے اجازت لے کے کھلوائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم محشر کے میدان میں کہیں گے ہے میرے اللہ یہ میری امت روزے میں آئی ہے، میں چاہتا ہوں افطار کرانا، تو اللہ جواب دے گا اے میرے محبوب افطار تو کرا دے اور کھانا پہلے میں ان کو اکٹھوں کو کھلاؤں گا۔ تو افطار محشر میں کرا دے اور میں دعوت ان کی جنت میں رکھی ہے اکٹھی ہے جی۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے امتیوں کو یہ دعوت والا روزہ، یہ دعوت کی محنت والا روزہ جو رکھ کر گئے ہیں، ہر ایک کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے ہے جی حوض کوثر کے پیالے بھر بھر کے افطار کرائیں گے کہ تمہیں پیاس لگی ہے نا، آؤ افطار کر لو۔ کیوں کہ کھانا تو میرے اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ہاں افطار محبوبہ تو کرا دے اور دعوت میں کھلاؤں گا ان کو۔ اور پھر حدیث پاک کے مفہوم میں کہ پھر اللہ پاک جنت میں جب یہ سارے امتی یہ پہنچ جائیں گے تو اللہ پاک ہے جی ایک دسترخوان لگائیں گے۔ دسترخوان کتنا دسترخوان ہوگا؟ ساری امت کے مومن اس دسترخوان پر اکٹھا کھانے کھائیں گے مر، اور عورتوں کے لیے دسترخوان محلات میں لگ جائے کہ تم نے زندگی جو ہے قرآن کے مطابق شرم و حیا پردے والی گزاری، میں تمہارا خدا آج جنت کے میدان میں بھی تمہاری لاج رکھوں گا کہ جنتیوں کے سامنے بھی تمہیں نہیں لاؤں گا، تمہیں میں آج یہاں وہ مقام دوں گا کہ تمہارے محلات میں تمہیں وہ مل جائے گا ہے جی۔ تو اب یہ دسترخوان پر جب امت ساری کھانا کھائے گی، اور کیا کھانا ہوگا؟ حدیث میں ہے مچھلی کے جگر کا کباب ہوگا عجیب قسم، اور جو وہ مچھلی جو اللہ نے بنایا وہ کیسا ہوگا؟ کھا چکیں گے سارے اور ہوں گے بھی بھائی، تو اللہ پاک سب کے سامنے تشریف لائیں گے۔ اللہ کو آج دیدار سب کریں گے، اور اللہ آ کر پوچھیں گے اے جی اے میرے بندو، اے میرے بندو پیاری زندگی رمضان جیسی گزار کے آئے ہو، میں نے تمہیں کھانا کھلا دیا، جنت میں ہو ہے جی، تو اتنا بتا دو کہ تمہیں کوئی اور چیز ضرورت ہے؟ یعنی جنت تو اب تمہارے لیے ہو گئی نا، اندر آ گئے ہو، کوئی اور چیز ضرورت ہے؟ تو پوری امت کے لوگ یہ کہنے لگیں گے، کیا کہنے لگیں؟ ادھر دیکھو میری طرف، ادھر چھوڑو، میری طرف دیکھو، ادھر گھڑی کو دیکھ رہے، ادھر جنت کی بات ہو رہی ہے، ادھر گھڑیوں کو دیکھ رہے، ادھر دیکھو میری طرف۔ تو اللہ پاک سامنے فرمائیں گے کچھ اور چاہیے، تو سارے جنتی اربوں خربوں جنتی کہنے لگیں گے کہ بس اللہ اب کیا چاہیے جنت۔ لیکن اے جن کو آج کہتے اے نیرو مولوی ہے، یہ علماء فوراً امت کی اس وقت رہنمائی کریں گے وہاں بھی، اور ساری امت کو اشارے سے کہیں گے کہ سب کو ہو کہ ابھی اور چاہیے کچھ، تو سارے جنتی کہیں گے اللہ ابھی چاہیے،
پھر اللہ پوچھے گا جنت میں ہو تو اب کیا چاہیے تمہیں، بتاؤ کیا چاہیے؟ تو یہ لوگ کہیں گے اللہ ہم نے رمضان میں قرآن سنا، رمضان میں، اور بڑا لذت آئی، لیکن تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بشارت دی تھی کہ او قرآن کو پڑھنے والوں سننے والوں، اللہ تمہیں جنت میں خود قرآن سنائے گا۔ تو ابھی آپ کا قرآن نہیں سنا، بس یہ باقی ہے، یہ ہے باقی تو جنت ٹھیک۔ تو حدیث پاک کے مفہوم ہے کہ اللہ پاک ایک ایسی کرسی لگوائیں گے کہ جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، اور اگر ساتوں زمین ساتوں آسمان سونا بن جائے تو وہ کرسی پیسے سے مل سکتی، ایسی کرسی۔ اور پھر اللہ سن لو قرآن والوں، یہ دعوت لگ کس کی رہی ہے؟ پھر اللہ پاک ایک حور کو بلائے گا، حور آئے گی، اللہ کہے گا بیٹھ اور ان کو قرآن سنا، ان جنتیوں کو قرآن سنا۔ وہ حور جو قرآن سنائے گی نا، تو حدیث پاک کے مفہوم میں آیا کہ اللہ یہ پہلے فرمائے گا کہ آج میں قرآن ان کو سناؤں گا جنہوں نے دنیا میں میوزک اور فوش گانے نہیں سنے، ان کانوں کو سناؤں گا۔ تو اب یہ حور قرآن سنانے لگے گی، اور اللہ نے یہ بھی کہا قرآن بھی سناؤں گا اور میوزک کے ساتھ سناؤں گا، ہے جی۔ تو آیا جب یہ حور قرآن سنائے گی تو آواز کا انداز کیا ہوگا کہ وہ جنت کے جتنے درخت ہیں وہ آپس میں اس طرح جھومیں گے آواز میں، اور ان کے پتے جو آپس میں ملیں گے نا، ایسی آواز میوزک کی بنے گی جو کسی کان نے دنیا میں سنی۔ اور مختلف قسم کی حدیثیں، سب سے چھوٹی حدیث یہ ہے، یعنی سب سے کہ 70 سال تک وہ سنائے گی۔ کتنا؟ 70 سال کا عرصہ جو دنیا ہے، دنیا کا اتنا عرصہ وہ قرآن سنائے گی، لیکن جنتیوں کو یہ بھی محسوس نہیں ہوگا کہ 4 منٹ یا 5 منٹ گزرے، کیونکہ ایسی لذت، سارے جنتی کوئی جھوم رہے اور درخت بھی جھوم رہے۔ اس کے بعد اللہ پاک پھر تشریف لائیں گے، اور دعوت والو، قرآن والو اور محنت والو، اللہ پھر پوچھے گا جنتیوں سے اس سے بھی اچھی آواز میں سناؤں؟ اوہ اللہ، اس سے اچھی اور آواز کہ ہاں، کہ اللہ بس اور سنائی دے۔ تو اللہ پاک داؤد علیہ السلام کو بلائیں گے۔ داؤد نبی کو جو آواز اللہ نے دی تھی نا، اور ان پر اللہ نے زبور نازل کی، لیکن آج اللہ داؤد علیہ السلام کو فرمائیں گے، اے داؤد تیرے اوپر میں زبور نازل کرتا رہا، تو اس آواز میں اپنی امت کو زبور سناتا رہا، اسی آواز میں آج میرے محبوب کی امت کو قرآن سنا دے۔ جب داؤد علیہ السلام شروع کریں گے تو سارے جنتی حور کو بالکل بھول جائیں گے، ایسا اور مزہ ہے جی، لیکن درخت اسی طرح جھوم رہے ہیں اور انسان بھی۔ عرصے کے بعد، اور جنتیوں کو یہ بھی نہیں پتا چلے گا کہ 1 منٹ گزرا یا 2، اتنی لذت۔ پھر اللہ تشریف لائیں گے اور پوچھیں گے، اے میرے بندو کیا اس سے بھی اچھی آواز میں سنا قرآن؟ تو سارے کہیں گے اللہ اس سے بھی اچھی آواز ہے کیا ہو کہ اللہ پھر سنا دے۔ تو اللہ پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں گے اور کہیں گے، میرے محبوب میں آپ کے اوپر قرآن نازل کرتا رہا اور آپ صحابہ کو سناتے رہے، یہ آپ کے بعد آنے والی امت نے نہ آپ کو دیکھا نہ، لیکن قرآن ان کی زندگی بن گئی، اور قرآن سے ان کو محبت ہو گئی، اور قرآن کی تلاوت ان کی زبان ہو گئی، اور قرآن کا قانون ان کی زندگی بن گئی۔ تو محبوبہ
آج اس ساری امت کو قرآن سنا دے. تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرسی پر بیٹھیں گے اور قرآن سنائیں گے. حدیث پاک کے مفہوم میں آیا کہ ساری جنتی داؤد علیہ السلام کو بھی بھول جائیں گے، اتنا اندازہ ہے جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنانے میں آئے گا. پھر وہی درخت جھوم رہے ہیں، میوزک چل رہی ہے اور لوگ جھوم رہے ہیں. اس کے بعد اللہ پھر تشریف لائیں گے اور پھر پوچھیں گے اے میرے بندوں کیا میں اس سے بھی اچھی آواز میں سنا؟ تو حیران جن اللہ اس سے بھی اچھی ہے کہ ہاں، کہ اللہ پھر سنا دے. تو اللہ خود تشریف اور پھر اللہ قرآن سنائے گا. یہ دعوت کس کی ہے؟ قرآن کی. جی سنت کیا کس کو کہتے ہیں؟ جو قرآن کے مطابق عمل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے عمل، وہ ہے قرآن. تو جب اللہ تشریف فرما ہوں گے تو اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشہ میدان محشر کا اور کھینچ کے دکھا دیا. کیا کھینچا؟ کہ جب اللہ بیٹھیں گے تو نہ کوئی درخت ہل پائے گا، نہ کوئی انسان، سب ایک ہی نظر دیکھیں اور اللہ قرآن سنائے. وہ لذت آئے گی جنتیوں کو جو پوری زندگی میں کسی نعمت میں لذت نہیں آئی تھی، وہ آئی. اور پھر اللہ قرآن سنانے کے بعد پوچھیں گے اے میرے بندو اب تم میرے اوپر خوش ہو؟ تو سارے جنتی کہیں گے اللہ ہم خوش ہیں، خوش ہیں، خوش ہیں. پھر اللہ فرمائے گا میری بھی سنو، آج میں تم سے ایسا خوش ہو گیا ہوں اب کبھی ناراض نہیں. لیکن حدیث پاک کے مفہوم میں آیا کہ اس کے بعد اللہ پاک جتنی جنت کی عورتیں اس امت کی ہیں اپنے محلات میں، تو اب اللہ اگر ایک ہی ٹائم میں ہر ایک کو اس کے محل میں اللہ قرآن سنا دے گا کہ لاج تمہاری رکھی کہ آج جنتیوں کے سامنے بھی تمہیں نہیں آنے دیا، لیکن قرآن تو تمہیں بھی سناؤں گا کیونکہ تم بھی قرآن والی زندگی اور تم نے قرآن کی دعوت دی. تو پھر ہر جنتی عورت کو اللہ اس کے محل میں قرآن سنا دے گا. ساتھیوں بتاؤ کیا مزہ آئے گا. لیکن وہ زندگی، وہ مزے کب آئیں گے کہ اس زندگی میں ہم اپنے اس قرآنی قانون یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کی زندگی میں ملائیں اور اس کی دوسروں کو دعوت دے. اس لیے دعوت میں سب سے پہلی چیز ایمان ہے کہ لا الہ الا اللہ کے اندر کا یقین یہ بنے ہر ایک کا دنیا میں کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ، عزت ذلت جی، زندگی موت، بیٹے بیٹیاں، مال جو حال کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. یہ ہے پہلی دعوت لا الہ الا اللہ. آگے جب لا الہ الا اللہ کی محنت چلی کہ اللہ اللہ، تو پھر اللہ کہتا او میرے بندو جب تم اللہ اللہ کر رہے ہو اور تمہارے اندر صرف الا اللہ ہے تو اب اللہ کی بات سن لو کہ میں اس سے محبت کروں گا جو میرے محبوب کی اتباع کرے گا، میں اس کے ساتھ محبت کروں گا. یعنی جو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں لائے گا اور اسی کی دوسروں کو. اب پھر سن لو، ابھی نہیں سمجھ میں آئی بات کہ اللہ کے نبی نے سب سے پہلی دعوت دی الا اللہ، لا الہ الا اللہ. جب اللہ کے پاس بندے پہنچے تو اللہ نے پہلی دعوت کیا دی کہ جب تم یہ کہتے ہو الا اللہ تو تمہارا اللہ تم پر راضی نہیں ہو سکتا جب تک نہ
محمد رسول اللہ کہ تو اتباع کرو اپنے نبی. اس اتباع کے لیے آج یہ پوری دنیا کی جو ہلچل ہے نا دعوت کی، یہ اس زندگی کی ہے کہ ہر عورت مرد، ہر ہے جی بالغ عورت مرد، سارے کے سارے جس عہدے اور شعبے میں ہیں، جس حال میں ہیں، ہر حال کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقے سے گزارے. پھر اللہ سے کیا ملے گا تو روزانہ سناتا ہوں. پھر قیمت بندے کی کیا لگے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا امتی کسی بیمار عورت مرد مومن کی صبح کو تھوڑی دیر خیریت پوچھنے جائے، تھوڑی دیر، حدیث میں لفظ تھوڑی دیر جائے، تھوڑی دیر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جانے والے کے لیے، اس جانے والی کے لیے، چاہے وہ مرد مومن ہے جی، اس دن جس دن صبح کو گیا نا تھوڑی دیر خیریت پوچھیں، گوجری ماں کا ہم پتو لاڑو ہے جی پتو لاڑو. یہ پتو لاڑو آج رواج بنا کہ وہ آئے تھے تو ہم جائیں گے، وہ کھا کر پھٹ کر گئے تھے، ہم بھی کھا پھٹ کر آئیں گے. یہ رواج ہے، اس کے اوپر ثواب نہیں ہے. ثواب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اس کے اوپر کیا ثواب ہے کہ جو تھوڑی دیر صبح کو کسی بیمار کی خیریت پوچھنے جائے تو اللہ پاک اس دن شام تک اس جانے والے کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اور اگر شام کو تھوڑی دیر جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے دعائیں کس کے لیے؟ کون سا جانے والا؟ سنت کے مطابق جو جائے. رواج کی ٹکرے جتنا مرضی کوئی مارے اس پر کچھ نہیں. سنت سمجھے؟ تو سنت جو سیکھ کر جائے نا وہ بڑے سے بڑے بیمار کو راحت پہنچا کر آتا ہے. کیا مطلب ہے جی؟ زبردست بیمار کے پاس گیا اور پوچھا کیا حال ہے تو اس نے کہا بہت تکلیف ہے، 8 دن سے ہے، 4 دن سے ہے، 2 دن سے ہے. تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ او ایسی مبارک جو اللہ نے تجھے دیا ہے کام، ہائے ہائے کس کو ملا کہ جب تھوڑی دیر کے سر درد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے کسی امتی کو تھوڑی دیر سر درد ہو جائے، تھوڑی دیر، تو اس تھوڑی دیر کے سر درد کے بدلے میں 60 یا 70 سال کی نفلی مقبول عبادت کا ثواب ملتا. اور تجھے تو 2 دن کا بخار اور تیری کمائی. تو وہ خوش ہو گیا، او شکر کہ میں بیمار ہوا تھا اور اتنی جی مجھے اللہ کی طرف سے انعام. اچھا جی آپ اور یہاں اچھا وہ یہ تھوڑی دیر ہے، ہائے ہائے، اور یہ دعا دے کہ اللہ پاک آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اور بس وہ بشارت کہ خوش نصیب تو اس کی بیماری خوشی میں بدل جائے گی ہے جی. اور یہاں ہمارے پونچھ میں نا عورتیں جاتی ہیں پتہ لگانے. آپ ناراض ہوتے ہیں مولوی مفتی بہت زیادہ میرے پر، آپ لوگ تو نہیں ہوگے. مولوی کی بیوی، مفتی صاحب کی بیوی بھی جو پتہ لگانے جاتی ہے نا بیمار کا، اس کا بیڑا غرق کر کیا غرق. کیسے غرق؟ سکھائی تو ہے نہیں اور رکتی بھی ہے نہیں، وہ تو جائے گی ضرور. میں کہتا ہوں ایک عورت کو ہم کڑی بولتے ہیں، ایک کڑی کو روکنا اتنا مشکل ہے کہ 300 بھینسوں کو روک سکتا ہے انسان، لیکن ایک کڑی کو روکنا تو روکنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر سکھاؤ گے تو وہ بھی کمال آئے گی نا. اب وہ گئی جی ہماری، اب گوجری میں سننا میرا لفظ اور سب میں اردو میں بھی بتا دوں گا. وہ صبح گئی اور جس عورت کے پاس گئی نا
اس کو آدھے سے زیادہ افاقہ ہو گیا تھا بیماری میں، یعنی وہ اٹھ کے بیٹھی تھی. اب یہ پہلی گئی ہے اور جاتے کیا کہتی ہے، آئے مر گئی تو چوٹا نہ مکو مار گیا بسالہ بیٹھی. چھوٹا کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ بھینس کا جو بڑا چھوٹا اس کو بھینسا، اس کو کہتے ہیں ہماری گوجری میں چھوٹا. تو وہ پہلی گئی ہے، چاہے مولوی صاحب کی ہے چاہے مفتی صاحب کی ہے، چاہے سرپنچ کی ہے تو چاہے کھڑپنچ کی ہے، چاہے ملک ہے تو چاہے کشمیری ہے، چاہے گجر ہے تو چاہے بکروال. وہ جاتے ہی کیا کہتی ہے اس کو، ہائے مر گئی ڈرم، ہائے تو چھوٹا نہ مکو مار گیا بسالہ ہوا تھی، ہائے آج سکھ سک پی لو رنگ زرد پی لو تب بچنو مشکل ہو گیا پاویں کرو لاکھی ہے نا جی. اب سمجھے ہو کہ تو سوکھ ساک کے لکڑی بن گئی اور رنگ تیرا زرد پیلا ہو گیا، اب تیرا بچنا مشکل ہو گیا پاویں لاکھی لے کوئی. تو وہ جو آدھی ٹھیک تھی نا وہ سوچنے لگی میں تو ایسے ہو گئی تھوڑی، دوسری آئی تو اور چار پانچویں آئی تو لٹا کے چلی. ہاں جی بس سمجھو. تو یہ لٹانے والیوں کو ثواب ملے گا، اور جس کے پاس آئی وہ مرد اور جو رشتہ دار تھا جو بھی تھا، لیکن وہ سخت بیمار تھا، وہ زبردست بیمار تھا، یا وہ عورت زبردست بیمار تھی جس کے پاس یہ پتہ لگانے گئی. اور بہت تو اس نے جاتے ہی کیا کہا گوجری میں، آج شکر اللہ کو آج ڈیری سونی ہے، اللہ شکر آج کوئی رام لگا، یعنی تیری رنگت تو بہت اچھی ہے اور لگتا ہے کہ آرام ہے. ایک نے دو نے تین نے، تو وہ زبردست بیمار سوچنے لگی کہ میں تو ویسے ہی لیٹی ہوں، جب ساری یہ کہہ رہی ہے کہ تو ٹھیک ہے، اس کی آدھی بیماری. حالانکہ دین نہیں سکھاتا، دنیا ہی تھی. دین کا تو وہ تھا نا کہ کیا ملے گا. سنو، ایک آدمی اپنا واقعہ لکھتا ہے، کیا واقعہ لکھتا ہے، کہتا ہے میری بکری بیمار ہوگی، جیسے کشمیری ساوج پتہ نہیں کیا ساوج، میری بکری بیمار ہوئی. اور اس نے قسم کھا کے کہا کہ اللہ کی قسم میرے بچوں کا گزارا اس بکری کے دودھ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. تو رات کو بکری بیمار ہو گئی. کہتا صبح کو فلاں شخص میری بکری کی خیریت پوچھنے آئے. سن لو، آئے اور میں نے کپڑا بچھایا. اور آج بھی ہم جو پنچ کے لوگ ہیں نا، آج بھی ہمارے پاس قالینوں پالینوں نہیں ہے، ہم جو بھی آتا پٹو بچھاتے ہیں، ہے نا جی، لوئی پٹو اونی وہ بچھاتے ہیں ہم آنے والے کے لیے اکرام. تو انہوں نے کہا میں نے کپڑا بچھایا. وہ بیٹھتے ہی پوچھنے لگے تیری بکری نے پتے پکڑے؟ تو میں نے کہا نہیں پکڑے. کہا بچوں کا کیا ہو رہا ہے دودھ کا؟ تو میں چپ، کیونکہ تھا ہی نہیں ہو. تو وہ تھوڑی دیر میں کہنے لگے اللہ تیری بکری کو ٹھیک کرے، اور میں جا رہا ہوں اور ایک کپڑے کے نیچے تیرے بچوں کا دودھ کا. انہوں نے کہا جب وہ نکلے میں نے دیکھا تو اتنی اشرفیاں تھیں. بکری دیتی تھی آدھا کلو 1 کلو، وہ تو کونٹلوں کے حساب سے پیسے. تو میں نے کہا شکر اللہ کا یہ بیماری تھی جی. خوش ہو گیا میں، اور کہنے لگا دوسرے دن وہ پھر آیا، پھر ویسے ہی، پھر وہ پیسے رکھ ایسے ہی روزانہ 5-6 دن وہ رکھتا رہا. کہتا کئی بکریوں کی قیمت ہی ہوگی. اور میں اتنا خوش، کہتا 6ویں 7ویں دن بکری تو ہو گئی ٹھیک، میں بیمار ہو گیا. کہنے لگا مجھے غم چڑھ گیا کہ 2-4 دن اور رہتی بیمار ہے جی. جی آنے والا ایک ہے. اب بتلاؤ ایسے آنے والے اگر غریب بیمار کے پاس 25-30 ہو، نہیں سمجھو کہ جو غریب بیمار کی خیریت پوچھنے آئے اور پوچھا کیا حال ہے، اس نے کہا بیمار ہوں. نے کہا میرا اللہ تجھے صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، گھبرانا نہیں، اور تیرے لیے اتنے انعام اور یہ. اور پھر فوراً اٹھ کے چلا اور اس کی جیب میں 500 1000 200 ڈالا کہ یہ لینا نہیں، کسی کو بتانا نہیں ہے جی، کہ یہ تیری بیماری تیرا خرچہ. ایک نے دوسرے نے تیسرے نے ہے جی. تو وہ بیمار مرد یا عورت خوش ہو گئے اور کہتے کہ یا اللہ اجے نہ بھل کریے، یا اللہ اجے نہ بھل کریے، ہے نا.
نہیں سمجھے کہ ہو رہا ہے، یعنی بیماری بھی خوشی میں. اور ہم اب یہ کون سا خیریت پوچھنے والا دین والا نا اور بے دین آیا نا، ایک آیا نا خیریت پوچھنے، بیمار ہوتا ہے تنگ باتوں سے اور وہ باتیں چھوڑ نہیں رہا تھا کہ جب تک کچھ کھاؤں نا. تو بیمار نے کیا کہا اسے، کیا بتاؤں جو لوگ میری خیریت پوچھنے آتے ہیں نا مجھے بڑا تنگ کرتے ہیں. جو لوگ کر رہا تھا یہ میرے جیسا کہ جو لوگ خیریت پوچھنے آتے ہیں نا مجھے بہت تنگ کرتے. پتا اس نے کیا کہا، اچھا جناب اگر آپ تنگ ہوتے ہیں تو میں پیچھے سے کنڈی کو ہم گوجری میں سنگل کہتے ہیں کہ پیچھے سے میں دروازے کو کواڑ کو سنگل لگا دوں، یعنی پیچھے سے. انہوں نے کہا اگر سنگل ہی لگانی ہے تو باہر لا جا، باہر سے لگا جا تو، یعنی تو دفعہ ہو. سمجھا؟ یہ حال مریض کی خیریت پوچھنے والے بے دین کو، اس کو کیا ملے گا جس سے اتنا بیمار تنگ ہو. اس لیے ساتھیوں یہ جو جوڑ، یہ جو محنت، اس کا مدعا یہ ہے کہ 100% امت میں 100% دین ہر شعبے کا ہے کہ بیمار ہو تو وہ کیسے شکر کرے، بیمار کا پتہ لگائے تو وہ کیا کہے، نعمت ملے تو کیا کہے، ضائع ہو جائے تو کیا کہے. ہے نا جی، ہمارے پونچھ میں نا وہ کہا تھا نا ان اللہ مع الصابرین. ہماری ہم کڑیاں نا بیٹکی کا، عورتوں کو بیٹکی کہتے، وہ نا موت پہ جاتی ہے نا رو 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 کر ہا دکھانے کے لیے، رونا آتا نہیں آگے ہا ہا. تو جب تھکتی ہیں پھر کیا کہتی ہیں، اچھا جی ہم صبر کرو جنے اللہ ہمارے نال ہو جائے، وہ صبر ہی ہو ہے جی، تھکی جائے. ہے نا جی، سن لو، نعمت ملے تو الحمدللہ، ضائع ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن دھوکہ یہ لگ گیا کہ الحمدللہ کہنے سے نعمت کا شکر ہو گیا. نہیں نہیں، الحمدللہ نعمت کے ملنے پر کہنا یہ نعمت کے ملنے کا اقرار ہے اللہ کی تعریف کا، اور نعمت کا شکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ ساری نعمت حضور کے نورانی طریقے پر استعمال ہو جائے. اور صبر کا انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا کافی نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے صبر کرنے کو کہا ویسے ہم کریں. تو پھر ساتھیوں دونوں راستے اللہ کی ملاقات کے، شکر بھی اور صبر بھی. چونکہ شکر کرنے سے اللہ نعمت کو بڑھاتا ہے اور صبر کرنے پر اللہ نعمت کا اجر عطا فرماتا ہے. سمجھے ہو؟ تو کسی نے کیا عجیب کہا کہ دونوں راستے تو اللہ کو ملنے کے ہیں، لیکن دیکھو کتنے، فرمایا ایک دوسرے میں فرق کیا ہے. تو اس نے سمجھایا شکر کرتے کرتے، شکر کرتے کرتے بندہ ہو یا بندی اللہ سے جا ملے. چونکہ شکر کیا تو نعمت بڑی، پھر شکر لازم، پھر کیا تو نعمت اور بڑی تو پھر شکر لازم، یہاں تک کہ موت. کہ شکر کرتے کرتے بندہ ہو یا بندی اللہ سے جا ملے گا، اور صبر کرتے ہی اللہ بندے اور بندی کو خود آ ملے گا. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے. تو یہ دو ایسے دونوں زندگی ایسے گزارو گے انشاءاللہ. تو کیسے کوئی کالج سے پتا چلے گا، کہاں سے چلے گا، یہ کہاں سیکھو گے؟ سیکھو گے کہاں؟ اللہ کے راستے میں. اللہ کے راستے میں نکل کر یہ چیزیں ساری سیکھنی ہے ہم نے کہ ہمیں زندگی ہماری گزرے رمضان جیسی، تاکہ اللہ موت عورتوں مردوں کو بھیجے عید کے چاند جیسی. اللہ مجھے اور آپ کو یہ زندگی بنانے کے لیے قبول فرمائے. آپ اپنی